بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ آج نہ جانے کتنے ہی دنوں بعد وہ اپنے اور اس کے ملکہ روم میں آئی تھی۔ وارڈروب کھلی جہاں اپنے سوٹ کے ساتھ اس کی بہت سی شرٹ ہینگس تھیں۔ بے اختیار وہ اس کی شرٹ کو خود کے قریب کیے اسے محسوس کرنے لگی۔ اس وقت وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ اس سے ناراض تھی، اس سے خفا تھی، اس سے بے رخی اپنائے ہوئے تھی۔ شرٹ رکھتے ہوئے نظر ایک چابی پر گئی جو شاید وارڈروب کے اندر ہی موجود لمبی سی دراز کی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اسے بھی کھول گئی۔ اس دراز کے 3 کھانے تھے، جن میں سے ایک میں اس کے سارے پرفیوم اور ٹائی تھیں، دوسرے میں اس کے ڈھیروں واچ، تیسرے میں اس کے جوتے جو اتنی نفاست سے رکھے تھے کہ وہ ستائشی انداز میں اسے دیکھتے رہ گئے۔ دراز بند کر کے وہ پلٹی کہ کسی نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ میری موجودگی میں تو دور بھاگتی ہو، اب میری شرٹ کو خود سے لگائے کھڑی ہو، ناٹ فیئر سویٹ ہارٹ۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا اس کی دھڑکنیں تیز کروا گیا۔ آ گئے آپ؟ کبرا روحان سے سی بولے، تمہارے پاس ہی ہوں۔ اس کی بات سے وہ پلٹی تو وہ یہاں موجود نہیں تھا، صرف اس کی امیجینیشن تھی جو وہ اسے کافی بار خود کے قریب محسوس کر چکی تھی۔ ہر جگہ اس کی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے اپنی عادت ہی اتنی ڈال کے جائیے، جتنی بھی ناراضگی ہو، نفرت ہو، غصہ ہو، وہ اسے کبھی اپنے کمرے سے نکلنے نہیں دیتا تھا۔ اور اب کتنے ہی دنوں سے وہ خود اس سے دور تھا۔ سر جھٹک کر وہ واش روم کی طرف بڑھی۔ کچھ ہی لمحوں میں فریش سی نیند کی گولی لے کر وہ کمفرٹر منہ تک اڑے لیٹ گئی۔ آج کتنے ہی دنوں بعد وہ یہاں سے سو تھی، اس کے بغیر تو یہاں سونا بھی محال ہی لگتا تھا۔ علی، آپ کو ہم نے کارڈ تیار کروانے کو کہا ہے، کیا ہو گئے؟ ناشتے کے ٹیبل پر آقا جان سب کے مخاطب ہوئے، لیکن آقا جان ابھی تک بھائی نہیں آئے۔ روحان مدھم آواز میں بولا کہ اس کے ذکر سے کبرا کا چلتا ہاتھ تھما تھا۔ آپ سے جتنا کہا گیا آپ اتنا کریں، تسمیر بھی آ جائے گا، آخر وہ ہے کہاں؟ 2 مہینے ہوئے ہو آئے ہیں اور اس کی کوئی خیر خبر ہی نہیں ہے۔ ان کے کہنے پر علی صاحب بھڑکے تھے، پتہ نہیں کیسا ہوگا، میرا بچہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں؟ سلمہ روحان سی ہوئی تو کبرا آنسو پیتی ان کو حوصلہ دینے لگی۔ ٹھیک ہے، وہ جہاں بھی، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، آقا جان عام سے انداز میں کہتے اٹھ گئے۔ آپ جانتے ہیں وہ کہاں ہے؟ کبرا حیرت زدہ سی بولی، یہی سمجھ لو آقا جان، اسے تسلی امیز انداز میں کہتے آگے بڑھ گئے۔ ارے سلمہ، تم نے بہو کو کچھ بتایا نہیں؟ ابھی سال بھی نہیں ہوا شادی کا اور یہ ایسے سادہ سے چلتے حلیے میں پھرتی رہتی ہے۔ پھوپھو کے نئے انکشاف پر وہ محض انہیں دیکھ کر رہے۔ نہیں پھوپھو، یہ تیار ہی رہتی ہے سب، اب ذرا تسمیر نہیں ہے نا تو اس لیے پوچھی بوجھی سی ہے۔ سلمہ مسکرا کر بولے، تو اسے بے اختیار وہ یاد آیا تھا۔ ڈارلنگ، اپنی خیر چاہتی تو آئندہ میرے سامنے یہ لپ سٹک لگا کر مات آنا یار، کنٹرول نہیں ہوتا نا۔ اس کے الفاظ کانوں میں جس سے ایک شرمیلی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رینگی تھی۔ ویسے ہے تو بہت خوبصورت تمہاری بہو۔ تسمیر کو دیکھتے ہوئے عرصہ ہوگا، نہ جانے کیسا ہوگا، بچپن میں تو بے حد شرارتی تھا۔ وہ کانوں پر ہاتھ لگائے بولے، نہیں اب تو بہت سنجیدہ ہو گیا، مسکراہٹ کام ہی دیکھنے کو ملتی ہے ہمیں تو۔ رخسانہ کے کہنے پر وہ بامشکل سنبھلی، کبھی روم میں آ کر دیکھیں، سب پتہ لگ جائے گا کتنے سنجیدہ اور کتنے ہی سلجھے ہوئے۔ وہ خود سے کہتی کبرا کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اسے خود بھی احساس نہیں تھا کہ اسے کتنا ہی مس کر چکی ہے۔ مبارک ہو سر، بہت بہت خرم اس کے گلے لگے، مبارکباد پیش کرنے کا۔ اب میں جا سکتا ہوں کیا؟ وہ سیدھا مدعے پر آیا، نہیں سر، آپ میری مانیں تو ابھی نہ جائیں، کچھ دن یہیں رک جائیں، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم میرے نکلنے کا بندوبست کرو۔ تسمیر ڈٹائی سے کہتا شیشے میں خود کا معائنہ کرنے لگا۔ اسے اب سب کے سامنے اس شخص کو بے نقاب کرنا تھا۔ ان دونوں میں اس کی بیئرڈ قدرے بڑھ گئی تھی، بال بھی اب کانوں سے نیچے تک ہی آ رہے تھے، سب آنکھوں میں نیند کے بعد ذرا سی سرخی تھی۔ رات کے تقریباً 11 بجے وہ خرم کے ایک ڈرائیور کے ہمراہ بلیک گاڑی میں بیٹھا اپنے علاقے کی طرف روانہ تھا۔ یہ ٹائم انہوں نے باحفاظت گھر پہنچنے کے لیے رکھا تھا۔ ابھی وہ کچھ ہی آگے آئے تھے جب کسی نے ان کی گاڑی پر فائر کیے تھے۔ شٹ سر، خرم نے سر کہا تھا نا، آپ سے کہا تھا، ابھی نکلنا آپ کے لیے سیو نہیں ہے۔ ڈرائیور یکدم ہی اپنے اسٹیئرنگ سے والے بولا، روکو یہیں کار۔ تسمیر کے کہنے پر اس نے ایک نظر اس پر ڈالی جو مذاق میں تو بالکل نہیں لگتا، بٹ سر آئی سیڈ روکو۔ اس کی داڑھ سے بریک لگا گئی، جس پر تسمیر فوری سے باہر کے سامنے موجود گاڑی کے ٹائر پر فائرنگ کرتا ان کی طرف بڑھا۔ گاڑی کے اندر موجود بندہ جو اس گاڑی سے نکلنے پر حیرت زدہ ہوا، اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسٹیئرنگ پر قابو نہ پا کر وہ درخت سے ٹکرایا۔ اس سے پہلے وہ سمجھتا تسمیر اس کے سر پر تھا۔ بتا کس نے بھیجا ہے تجھے؟ اس کے نڈال وجود کو گریبان سے تھمے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید، جس پر اس آدمی کی گردن ایک طرف کو لٹکی سی تھی۔ بتا، وہ اس پر مزید جھپٹا جب کس نے پیچھے اسے کندھے پر چھری
یک چاقو سے وار کیا تھا۔ تسمیر کے کرانے سے ڈرائیور بھاگتے ہوئے اس آدمی کو نکلنے سے پہلے اپنی گرفت میں لے گیا۔ سر آپ بیٹھیں کار میں پلیز، بہت خون بہہ رہا ہے۔ خرم سر پہنچ رہے ہیں یہاں، اسے کہتے خرم کی گاڑی ان کے سامنے رکی تھی اور وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھاتا تھا۔ کہا تھا آپ کو خطرہ ہے، آپ کے لیے۔ وہ خفگی سے تسمیر کی وائٹ شرٹ پر بہتے خون کو دیکھنے کا پوچھوں اس سے کس کے کہنے پر؟ میرے پیچھے ہیں یہ، مجھے ایک نام سنا، وہ بھی اسی بندے جس نے اصل میں یہ سب کروایا۔ تسمیر دھڑا، آپ جائیں، میں خود دیکھ لوں گا، انہیں سب پتہ کروا لوں گا۔ سر آپ پلیز جائیں، یہ آپ کی بینڈش کروا دے گا اور یہ 2 باڈی گارڈ آپ کے ساتھ ہی جائیں گے۔ اسے کہتے ہی وہ 2 حوالداروں کو اشارہ کر گیا جو ان دونوں مجرموں کو ہتھ کڑی پہنا گیا۔ اگر آپ میری بات مان لیتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ اسے گاڑی میں بٹھایا۔ خرم اپنے تھوڑی دیر پہلے گاڑی گارڈ کو ساتھ بھیجنے والی بات پر روشنی ڈال گیا جس پر اس نے صاف انکار کر دی۔ خیر ہے، بس رک گیا، اب خون، تم بھی دھیان سے جاننا۔ اس کو کندھا تھپ تھپا کر وہ ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کر گیا۔ اب تو تم بیوی ہو میری، اس کے الفاظ ذہن میں گونجے۔ اف روحان، آخر کیا مسئلہ ہے، تمہیں ہر وقت ہی پیچھا پکڑے رکھتے ہو؟ برکت اس کے بار بار آنے والے خیال سے اکتاہٹ سے جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے وہ اس کے بارے میں زیادہ ہی سوچنے لگی تھی۔ پیاس کی شدت بڑھنے پر وہ ایک نظر گھڑی پر ڈال کر روم سے کچن کی جانب بڑھی۔ اس وقت رات 1 بج رہی تھی۔ اس ٹائم خوبصورت لڑکیاں باہر نہیں نکلتی، برا ہوتا ہے بیٹے۔ اس کی بات پھر سے کانوں میں گونجی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اب تو آواز بھی آ رہی ہے، غصے سے کہتی وہ پلٹی جب نظر روحان پہ جو دونوں ہاتھ باندھے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ تمہیں چین نہیں ہے، نیند نہیں آتی، ہر جگہ میرے پیچھے پہنچ جاتے ہو۔ نیند چرائی میری کس نے؟ او سنم، تو نے۔ اس کی طرف اشارہ کی۔ وہ اپنی بے سری آواز میں گانے لگا کہاں جا رہی ہو؟ رکو تو صحیح۔ اس جتا دے وہ اس کا ہاتھ تھمے اپنے قریب کر گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، سونا۔ ہاں تو چلی جانا، میں نے کب منع کیا؟ وہ گمبھیر لہجے میں کہتا۔ اس کی جان ہوا کر رہا، تو میں نے تم سے پوچھا بھی نہیں جانے کا، اب ہٹو جلدی۔ ہمت کر کے وہ اسے پیچھے کر گئی کہ وہ ایک بار پھر اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ چھوڑو۔ اس کی گرفت میں برکت اب کنفیوز ہی ہو جایا کرتی تھی۔ پیار سے کہو تو جاننے دوں گا، محبت پاش لہجے میں کہتا۔ وہ اس کے گال پر بوسہ دے گا۔ اس سے پہلے وہ مزید بڑھتا، باہر سے کسی کے آنے کی آڑ سے وہ فوری اس سے دور ہوا۔ کیا کر رہے ہو تم دونوں یہاں؟ کبرا مسکراہٹ چھپائے ان کے سامنے ہاتھ باندھی کھڑی۔ کچھ نہیں، میں تو بس پانی پینے آئی تھی، یہ ہر جگہ ٹپکا جاتا ہے۔ وہ سارا ملبہ اس پر گرا چکی تھی۔ میں نہیں، یہ نیلی بلی ہر جگہ ٹپک جاتی ہے۔ اس ٹائم کون سا کام تھا جو تمہیں آ پڑا تھا؟ منہ بنائے کہتا۔ وہ باہر نکل گیا۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تمہاری؟ برکت اب اس کی طرف متوجہ۔ ہاں بس سر میں درد ہو رہا ہے، پانی اور ٹیبلٹ ہی لینے آئی ہوں تمہارے پاس، اگر نیند کی ہے تو دے دو، ایک پانی جگ میں نکال لے۔ وہ مصروف سی بولی۔ ہاں میں دے دیتی ہوں۔ روم میں آتے ہی وہ روز کی ٹیبلٹ لیے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اس کی غیر موجودگی میں ان 2 مہینوں میں وہ اکثر ہی نیند کی گولی لے کر ہی سوتی تھی، ورنہ نیند تو اس کی جیسے اس کے ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ لیٹتے وقت بھی وہ اسی کا کمفرٹر اوڑھ گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پیر تھا جب اسے اپنی گردن پر کسی کا سنسناتا ہوا محسوس ہوا۔ نیند میں ہی وہ خوفزدہ، لیکن اگلے ہی احساس پر وہ سارا خوف زائل ہوا تھا۔ اس لمس کو وہ کیسے بھول ہو سکتی تھی؟ یہی تو وہ حصار تھا جو اسے اب اکثر ہی محسوس ہوتا تھا۔ تسمیر جو کچھ ہی دیر پہلے یہاں پہنچا تھا اسے اپنے ہی روم میں دیکھ کر انجانے سے خوشی سے اس کے بیڈ پر لیٹے وجود کو اپنے حصار میں لے گیا۔ کتنے ہی عرصے بعد وہ اسے محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ہلنے پر کونی اس کے اطراف میں ٹکائے، اب نظریں اس کے ہر نقوش پر جمی تھی کہ اس کی اگلی حرکت پر تسمیر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جب وہ اسے اپنے اوپر جھکا محسوس کی، اس کے چہرے کے ہر نقوش کو بند آنکھوں سے ہاتھوں کی انگلی کے پور سے ٹچ کر رہی تھی۔ آیا یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ اصل میں ہے بھی یا یہ بھی صرف اس کا خیال ہی ہے؟ کہاں تھے آپ؟ گہری نیند میں ہونے کے باعث وہ ٹوٹے لفظوں میں بولے۔ اگر اس وقت وہ آنکھیں کھول اس کی آنکھوں میں جھانکتی تو اسے کیا کچھ نظر نہ آتا؟ تکلیف، کرب، شدت، ہجر کی وہ سختیاں جو شاید کبرا سے زیادہ اس کے لیے تکلیف دیں۔ تھک گیا ہوں، خمار آلود میں لہجے میں کہتا۔ وہ اس کی شفاف گردن پر لب رکھ کے اس کی قربت میں وہ نیند میں ہی کس مسائی تھی، جس پر تسمیر کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ واقعی نیند میں، کیونکہ اگر اس وقت وہ ہوش میں ہوتی تو ضرور اس کا سر پھاڑ دیتی۔ ساری سوچیں ہٹائے وہ خود کو سیراب کرتا، اپنی ساری تھکن اس میں اترا دینا چاہتا تھا۔ اپنی گردن پر جا بجا اس کا لمس محسوس کیے وہ اب مزاحمت کرنا شروع ہوئی۔ میر نیند سے بجھر آواز میں اسے پکارنے پر تسمیر نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا جو اب بھی آنکھیں بند ہی کیے ہوئے تھی۔ جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ لیتا، اس کے چہرے کے ہر نقوش کو وہ عقیدت سے چومتا۔ اب اس کے لبوں پر جھکا۔ اس وقت وہ اس سے 2 مہینوں پہلے کیا گیا عہد بھی بھول چکا۔ کافی لمحے خود کو سیراب کرنے کے بعد مزید فیصلہ طے کرنے سے خود کو باز رکھے وہ بامشکل پیچھے ہٹتا، اسے خود میں بھینچ گیا جس سے
کندھے پر موجود تازہ زخم میں درد کی ٹیس اٹھی تھی جسے فی الحال وہ فراموش کر گیا۔ صبح اٹھنے پر وہ اب بھی خود اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ لاشعوری طور پر نظر اس کی جگہ پر گئی، وہ روزانہ کی طرح خالی تھی۔ سر جھٹک کر وہ واش روم کی طرف گئی۔ خرم کی بار بار آنے والی کال سے وہ بمشکل آنکھیں کھول پر نہ جانے کتنے ہی دنوں بعد وہ اتنے سکون سے سویا تھا۔ یہ سکون بھی شاید اس کے پہلو میں ہونے والی اس لڑکی کے باعث ہے جس کی پیشانی پر بوسے دیے وہ فون اٹھائے باہر لان میں آ گیا۔ ہاں بولو سر، وہ منہ نہیں کھول رہے، میں نے ہر طرح سے ٹارچر کر لیا۔ خرم اسے آگاہ کرنے، ہم ٹھیک ہے، پھر تم اسے ذرا ایموشنل طریقے سے ٹارچر کر کے دیکھو، اس پر لازمی منہ کھولے گا۔ وہ پرسوچ سا بولا، مطلب سر؟ خرم اب بھی اس کی بات سمجھ نہیں ہے۔ فیملی کا پتہ کرو اس کا اور پھر پوچھو، اگر پھر بھی نہ بتا تو پھر میں خود دیکھوں گا۔ ہاں، بالوں میں ہاتھ پھیرے وہ کال رکھ کے کمرے میں آ کر سامنے خالی کمرے سے ہوا ہوا واش روم کی لائٹ آن ہوئے دیکھ کر سگریٹ پینے کے گھر سے بالکنی کی طرف گیا۔ کچھ لمحوں میں کائی گرین کلر کی لمبی سی قمیض اور ٹراؤزر پہنے وہ گیلے بالوں میں باہر نکلتے شیشے کے سامنے آئی۔ بال بناتے ہوئے نظر اپنے پیچھے سے نظر آنے والے وجود پر جاتی دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ ہاتھ لمحے بھر کو تھم گئے جس پر وہ مسکرا کر سر جھٹک گئی۔ تصویر اس کے بدلتے اثرات سے آنکھیں چھوٹے کی اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے ڈارلنگ، یقین نہیں ہو رہا کیا؟ اس کے قریب آ کر وہ گمبھیر لہجے میں بولا، ہاں آ گیا ہے، یقین اتنے دنوں سے ہی آ ہی رہا ہے۔ سر جھٹک کر وہ باہر نکلی جب تصویر اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے گیا۔ تصویر، میرا بچہ کب آئے؟ سلمہ بیگم گارڈ سے اس کے آنے کی خبر سنتے ہی فوراً سے اوپر آئی تھی۔ ان کی آواز پر وہ اس کا ہاتھ چھوڑ گیا کہ کبرا نے اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں آیا جان؟ اتنے دنوں سے اسے صرف اپنے خیالوں میں دیکھنے سے وہ اب یقین نہیں کر پا۔ ہاں بیٹا، یہ بھی پوچھنے والی بات ہے۔ تصویر کو گلے لگائے وہ محبت سے اس کی پیشانی چوم گئی جبکہ وہ اس کے تاثرات سے محظوظ ہو گہری نظریں اس پر گاڑے ہوئے تھے۔ آپ کب آئے؟ دھڑکنیں یکدم تیز ہوئی۔ تو کیا وہ رات کو اس کے پاس ہی تھا؟ بس ابھی آیا ہوں، ہوش میں جو اگر ابھی تک یقین نہ آیا تو اپنے طریقے سے کرواؤں۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا وہ اسے سلگا گیا۔ چلو دونوں جلدی نیچے آؤ، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ سلمہ محبت سے کہتی باہر نکل گئی کہ ان کے جاتے ہی وہ قدموں کے بل گھوم کر اس کی طرف پلٹا۔ مجھے تو لگا تھا تم مجھے دیکھتے ہی سر پھاڑ دو گی میرا، لیکن تمہارے چہرے سے سرخیاں تو مجھے بہکنے پر مجبور کر لیا ہے ڈارلنگ۔ زوم وانی انداز میں کہتا اس کی طرف بڑھا۔ مجھے ناش تب نہ اسے پیچھے کرتی۔ وہ تیز سے روم سے باہر نکلی۔ دل تھا جو ساری دیواریں توڑ کر آنے کو تو کتنے عرصے بعد وہ سچ میں اس کے سامنے تھا۔ جاری ہے تو جیسے کہ ناول اپنے اختتام پر ہے تو اپنے فیوریٹ کریکٹر کو مینشن کریں، اس کے لیے ایک لائن ضرور لکھیں۔ شکریہ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔